من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آج ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں ایک رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر، بڑی شان والی، بڑی قدر و منزلت والی۔ جس کی شان یہ ہے کہ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اس رات کو پاؤ اور حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے، اس کی فضیلت اور اجر و ثواب سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا، یعنی وہ بڑا محروم انسان، سب سے بڑا محروم انسان۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خیر و برکت تھے، جن کے پاس سب سے بڑھ کر اللہ کی عطا کردہ خیر و برکات تھیں، اجر و ثواب تھا، فضائل و مناقب تھے، درجات کی اس بلندی پر تھے کہ سب سے اونچے، تقویٰ پرہیزگاری کا پہاڑ، جن کی نیکیاں سب سے زیادہ بلکہ امت کے لیے نمونہ، وہ اس رات کو پانے کی کوشش کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں، اور ہم اعتکاف کے بغیر بھی اس رات کو پانے کی کوشش نہ کریں، تاکہ راتوں میں بھی عبادت کر کے اس رات کو پانے کی کوشش نہ کریں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ، آخری عشرہ مزید خیر و برکت کا مہینہ، اور اس کی یہ طاق راتیں جن میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، یہ مزید خیر و برکت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورا عشرہ نہیں تو کم سے کم یہ طاق راتیں یہ خوب اور خوب عبادت میں گزاریں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا رمضان بھی انعام ہے، تحفہ ہے، یہ آخری عشرہ بھی تحفہ ہے، اور یہ طاق رات تو سب سے بڑا تحفہ ہے۔
عنایت خاص اللہ کی، دین ہے خاص اللہ کی، اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں بنائیں جو اس رات کو پاتے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا تحفہ ہے کہ تھوڑا سا عمل کر کے آپ ڈھیروں اجر کما سکتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے لیے تحفہ ہے جن میں نیکی کا جذبہ اور شوق ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے جذبے اور شوق کو جلا بخشیں، اپنا شوق پورا کریں، خوب نیکی کریں۔ ہم جیسے سست اور غافل لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ سال بھر کی غفلتوں کا مداوع کریں، جو تم زیادہ نیکیاں نہیں کرتے، تطوعات نہیں کرتے، نوافل ادا نہیں کرتے، اس رات کی عبادت کر کے ان ساری غفلتوں کا مداوع کریں، اور وہ جو سرے سے ہی بے عمل، بد عمل، فاسق و فاجر، ان کے لیے بھی یہ رات تحفہ ہے، بڑی قدر و منزلت والی رات۔ آئیں اس رات اللہ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور آئندہ کے لیے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ جب سید عائشہ صدیقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب انہوں نے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تم سراپا معافی ذات ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ جب نیک لوگ معافیاں مانگیں، سبحان اللہ، جب نیک لوگ اس رات میں آ کر اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو بالاولیٰ اس رات میں آ کر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو قدر کرو، اپنے آپ کو محروم نہ کرو، یہ موقع بار بار نہیں آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قبولیت اعمال کی بنیادیں ہیں، جو مغفرت کی بنیادیں ہیں، جو اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بننے کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جنت کا حصول ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری منزل ہے، گناہوں کی معافی ہماری منزل ہے، لیکن منزل پانے سے پہلے اس منزل کی طرف جو راہ جاتی ہے اس راہ کا تعین کرو، اس راہ کو صحیح معنوں میں جانو اور پہچانو، اور پھر عمل اختیار کرو، پھر جو عمل کرو، جو نیکی کرو وہ قابل قبول ہو، پھر تمہاری یہ دعائیں قبول ہو، تمہاری یہ توبہ اور معافی قبول ہو، جب صحیح راستے پر قائم ہو جاؤ گے، سیدھی راہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، ایمان، تقوی، پہلے ہدایت کو حاصل کر لو۔ آپ دیکھیں ابھی آپ نے سورۃ یاسین سنی، سورۃ یاسین کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ کا جواب دیا گیا، وہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، بھٹکا ہوا سمجھتے تھے، دیوانہ اور مجنون سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے. یہ کتنا عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ان کی باتیں غلط ہیں آپ کے بارے میں. یہ غلط ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. آپ رسولوں میں سے. اور نمبر 2، یہ آپ کو گمراہ اور بھٹکا ہوا کہتے ہیں. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صراط مستقیم پر ہیں. آپ تو سیدھی راہ پر ہیں، ہدایت کی راہ پر ہیں. وہ راہ جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ راہ جو انسان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچاتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں جنت تک پہنچاتی ہے. آپ اس راہ پر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم ہونے کی گارنٹی، صراط مستقیم پر ہونے کی گارنٹی دی. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہے، اللہ کی طرف چل رہا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی اور اللہ کی جنت کی طرف چل رہا ہے. تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو. آپ صراط مستقیم پہ تھے. وہ راہ کیا تھی کہ آپ اس راہ پہ چل رہے تھے تو صراط مستقیم پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اس چیز کو جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی جا رہی ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اس کو تھام لینے سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً پھر آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، یقیناً پھر آپ صراط مستقیم پر فائز ہو جائیں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا جا رہا ہے؟ وحی کو تھام لو. تھامنے سے مراد اسے قبول کرو، اسے سمجھو، اسے اپناؤ، اسے اختیار کرو، اس پہ عمل کرو. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے. سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا، اور ادھر بتا دیا غالباً سورۃ سبع ہے اس میں، اللہ عالم، اس میں جو ہے نا کہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صراط مستقیم پر کیسے ہیں. فرمایا انہوں نے وحی الہی کو تھاما ہوا ہے. وحی، اب وحی الہی کیا ہے؟ وحی کیا ہے جو اللہ کے رسول پہ اتری؟ وہ کیا ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے کتاب بھی اور حکمت بھی. کتاب سے مراد قرآن، حکمت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنے دور کے تمام علماء کو سنا ہے اور ان کے متعلق جانا ہے کہ وہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین بیان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے، یہ اللہ کے کہنے سے، اللہ کے بتانے سے آپ نے عمل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمان جاری کیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے نبی پر اتارے ہیں، یہ بھی وحی ہے. تو وحی قرآن و حدیث.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کر کے، اور اللہ نے جو آپ کو دیگر احکامات دیے تھے حکمت کی صورت میں، اس پر عمل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہوئے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ پہلے صراط مستقیم پر داخل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہے، پہلے داخلہ لینا، پھر نصاب کو پڑھنا، پھر محنت کرنا، پھر موقع ملے گا پرچے دینے کا، پھر ہوگی کامیابی۔ داخلے کے بغیر آپ کی محنت بیکار، اس کے بغیر آپ امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے، اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی، سند نہیں مل سکتی داخلے کے بغیر۔ یہاں صراط جنت میں داخلے کا داخلہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کے صراط مستقیم پہ گامزن ہو جانا، اور اب عمل شروع کرو۔ یہ عمل روزے کا، یہ روزے کا عمل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اور شب قدر کا قیام ہے۔ یہ ماہ رمضان کے سب سے بڑے عمل ہیں، سب سے بڑے عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے اعمال کی فضیلت ایک ہی بیان فرمائی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزوں سے بھی گزشتہ گناہ معاف، قیام اللیل تراویح سے بھی گزشتہ گناہ معاف، شب قدر کے قیام اور عبادت سے بھی گزشتہ گناہ معاف، ایک ہی فضیلت۔ اور دو شرطیں بتائی ہیں، تینوں نیکیوں کی، تینوں اعمال کی دو شرطیں بتائیں، ایک ایمان اور دوسرا احتساب۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ دو شرط، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی بہت ساری، یعنی بہت سارے طریقوں سے وضاحت کی جا سکتی، میں دو مختصر طریقوں سے وضاحت کرتا ہوں۔ ایمان، ایک تو ایمان کیا ہو؟ اللہ کے دین اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر، رسول اللہ پر ایمان، اسے آپ تسلیم کرتے ہو۔ جیسے ہم مسلمان الحمدللہ شریعت محمدی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، یہ ایمان۔ یہ شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، الحاد اور زندیقیت اور منافقت نہیں ہونی چاہیے، پکا ایمان ہونا چاہیے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، شریعت محمدی اسلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دین اسلام شریعت محمدی حق اور سچ ہے، یہ ایمان۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت جو خود اللہ تعالیٰ نے بتائی اور رسول اللہ نے بتائی کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام۔ یہ 6 چیزیں صحیح معنوں میں سیکھ لو، جان لو، اپنا لو، تمہارا ایمان صحیح ہو جائے۔ حدیث جبریل میں، جو کہ صحیح بخاری میں، قرآن کی 2 آیات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر پوچھا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وبالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر چاہے اچھی ہو بری ہو ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، یعنی ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، جو بتا دیا گیا اس کو حق اور سچ سمجھو، ذرا سا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ہونے پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر،
اس کے رب ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر، اس کے عظیم صفتوں کا مالک ہونے پر، اس کی قوت اور قدرت کی عظمت پر ذرا سا شک نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا شک نہیں۔ اور یہ پورا ایمان اللہ کی وحی قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے برحق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے نوری، اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی ذرا سی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، غلام ہیں اللہ کے، خادم ہیں اللہ کے، فوج ہے اللہ کی، حکم مانتے ہیں اللہ کا۔ ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں، ان کو ناموں کے ساتھ مان، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت جو روحیں قبض کرتا ہے، یہ ملائکہ ہے۔ پہاڑوں پر ملائکہ مقرر ہے، آسمانوں پر مقرر ہے، اور زمین پہ ان کی مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ملائکہ پر ایمان، اور یہ سارے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، عابد و زاہد اور نیک اور نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ آسمان کا کوئی ایک یعنی بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ تو اتنی کثیر تعداد میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے بتایا کہ آسمانوں میں کوئی بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتہ اللہ کے آگے رکوع سجدے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المعمور دکھایا گیا، اور آپ کو بتایا گیا یہ بیت المعمور ہے، بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے۔ دنیا میں جو مقام بیت اللہ کا ہے، فرشتوں میں وہی مقام بیت المعمور کا ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہر روز۔ اور ایک بار جو آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئی۔ کب سے یہ سلسلہ چلے، کب سے؟ تو یہ فرشتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی کہے ہم نے دیکھا نہیں، یہ کیسی مخلوق ہے، اتنا طاقتور، اتنا زیادہ، ہم نے دیکھا نہیں۔ جیسے ملحد اور زندیق لوگ ہیں، شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، نہیں، ایمان ہونا چاہیے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے۔ کتنی کتابیں نازل کی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تورات اور انجیل، زبور کا ذکر ملتا ہے، صحف ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، زبور کا، تورات کا، انجیل کا نام ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے، اور ہمارا قرآن، یہ سب اللہ کی کتاب ہے۔ تورات اور انجیل، زبور اپنے اپنے دور میں کتاب ہدایت آئی، پھر اللہ نے ان کی جگہ اب قرآن کو بھیج دیا، وہ منسوخ ہیں، اب قرآن نافذ العمل ہے۔ دوسرا، ان میں ان ظالموں نے تبدیلیاں کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا۔ تورات اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ انہوں نے تعریف کر دی۔ اب کامل عمل قرآن ہے، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے، قابل عمل قرآن ہے، تورات اور انجیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کو ہو کے آ جائیں تو نہیں کافی ان کو مگر میری اطاعت ہے، میری اتباع کے بغیر وہ ان کو بھی ہدایت نہیں ملے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان، اللہ نے بہت رسول بھیجے، کوئی صحیح تعداد احادیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت کا ذکر ہے، کثیر تعداد بھیجی۔ کچھ کے نام ہیں، 20 سے زائد رسولوں کے نام ہیں غالب، ان میں آدم علیہ السلام، ان میں ادریس علیہ السلام، ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر سلیمان، داؤد، پھر دیگر بہت سارے انبیاء، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے رسول بھیجے، اور ساتھ میں اللہ نے جو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا تھے، یہ انسان تھے،
یہ بشر تھے، یہ انسان اور بشر تھے، یہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کے رسول بن کر آئے تھے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ نعوذ باللہ اللہ بن کے نہیں آئے تھے، رب بن کے نہیں آئے تھے، لوگوں کے مشکل کشا اور حاجت روا بگڑی بنانے والے بن کے نہیں آئے تھے۔ یہ شان تو اللہ کی ہے، یہ تو آئے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لوگ جو رب کو چھوڑ کر انہوں نے خود اپنے رب اور معبود اور الہ اور خدا بنا رکھے تھے، لوگوں کو اس شرک سے ہٹا کے توحید کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بھی عقیدہ، غلو نہ کریں انبیاء اور رسول کے بارے میں۔ بدقسمتی سے سابقہ قوموں نے بھی غلو کیا اور آج یہ امت بھی غلو کا شکار۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک کی راہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق مانو، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق مانو، اللہ کو بھی ویسے مانو جس کتاب و سنت میں اللہ کو منوایا گیا ہے، رسولوں کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے مانو جیسے ان کو بھی کتاب و سنت میں منوایا گیا ہے۔ اپنی مرضی کا نہ مانو۔ اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا ماننا صحیح ہے؟ غلط ہے، ان کا ماننا غلط ہے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تین میں سے ایک کہتے ہیں، تین کے مجموعے کا نام الہ ہے اور ان تین میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ تو کیا یہ ماننا صحیح؟ قرآن میں سے کفر اور شرک کہا گیا ہے۔ تو اپنی مرضی کا مت مانو، خبردار۔ دین کے معاملے میں مرضی نہیں چلتی، دین کے معاملے میں اللہ رسول کی چلتی۔ اپنے جذبات اور احساسات رکھو اپنے پاس، اللہ رسول کی بات کو مضبوطی سے تھامو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری شان میں حد سے نہ بڑھنا جیسے عیسائی علیہ السلام کی شان میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ ہم اس پر رکتے ہی نہیں، اس پر اکتفا نہیں کرتے، جب تک گھما پھرا کے رسول اللہ کو اللہ نہ بنا دیں، اللہ کے مثل نہ بنا دیں، اللہ کی ذات کا حصہ نہ بنا دیں، اللہ کے اختیارات کا مالک نہ بنا دیں، اللہ کی عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں نہ ڈال دیں۔ آج مسلمانوں کو مزہ نہیں آتا تعریف کرنے کا۔ آج نعتیں سن کے دیکھو، نعت کا معنی تعریف کرنا برحق ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے رسول کی تعریف کرو، صحابہ کی تعریفیں کرو، آل رسول کی تعریفیں کرو، اولیاء کرام کی تعریفیں کرو، محدثین کی تعریفیں کرو، لیکن ہر ایک کی وہ تعریفیں جو ان کی حقیقی تعریفیں ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس سے آگے مت بڑھو، وگرنہ جس طرح گستاخی کفر کا راستہ ہے، اسی طرح غلو شرک کا راستہ ہے۔ میری یہ بات یاد رکھو، اللہ کی، رسول کی، صحابہ کی، آل رسول کی گستاخی یہ کفر کا راستہ ہے، بالخصوص اللہ رسول کی گستاخی۔ اسی طرح غلو بھی رسول کے بارے میں، صحابہ آل رسول کے بارے میں غلو بھی یہ شرک کا راستہ ہے۔ اس لیے کفر سے بھی بچو، کوئی بے ادبی کی بات زبان پہ نہ لاؤ، اور شرک سے بھی بچو، کوئی حد سے بڑی ہوئی بات نہ کرو۔ تو وہ مانو جس طرح مانا گیا ہے، یہ دین ہے، شریعت ہے۔ دین شریعت تمہارے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، تمہاری ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہے، یہ شطرنج کا کھیل نہیں ہے کہ جو مرضی ہے گوٹی اٹھا کے یہاں رکھ دو، گوٹی اٹھا کے یہاں رکھ دو۔ یہاں ایک قدم بھی، ایک جملہ بھی، ایک بات بھی شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر تم نہیں کہہ سکتے، یہ ضروری ہے۔ اور پھر رسول، سارے رسول آئے، اب ہمارا ان پر ایمان ہے، اپنے اپنے دور میں آئے، اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا عرصہ رسالت ختم ہو چکا ہے، ان کا عرصہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اپنا کام کر کے جا چکے ہیں، لیکن اب سکہ نبوت اور رسالت اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ کا چل رہا ہے۔ اب ان کی نبوت چل رہی ہے، اب ان کی رسالت چل رہی ہے۔ ان کی نبوتوں رسالتوں پر ایمان، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان کی شان میں بھی غلو نہیں ہے اور ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت اور اتباع، یہ ضروری ہے۔ ایک آپ بشر ہیں، انسان ہیں،
خدائی صفات کے حامل نہیں ہیں، اور دوسرا آپ کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، محمد کو اللہ کا حق دے دیا اور محمد کا حق اماموں اور بزرگوں کو دے دیا۔ عجیب بات ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا حق نبی کو دے دیا یا اولیاء اور بزرگوں کو دے دیا، ان کو سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، نظر و نیاز ہو رہی ہے، ان کو مشتاق اور حاجت روا سمجھا ہوا ہے، اللہ کو بھلا کے رکھ دیا۔ اور جو رسول کا حق تھا وہ اماموں اور بزرگوں کو، مرشدوں کو دے دیا، ان کی اطاعت ہو رہی ہے، ان کے پیچھے چلے ہوئے، ان کے طریقوں اور ان کے سلسلوں سے وابستہ ہیں اور اسی پر خوش ہیں۔ اور ہم فقیر اہل الحدیث کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل مانتے ہیں، کائنات کی عظیم ہستی مانتے ہیں، آل رسول کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو خدائی صفات کا حامل نہیں سمجھتے۔ بس یہی ہمارا جرم ہو گیا، یہی جرم ہے نا ہمارا۔ بھی باقی تو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ہاں رسول کو رب نہیں مانتے، خدائی صفات کا حامل نہیں مانتے۔ بس یہ ہمارا جرم ہو گیا۔ عالم الغیب اللہ ہے، علی کل شیء قدیر اللہ ہے، علیم بذات الصدور اللہ ہے، کن فیکون کی قوتوں کا طاقت اللہ ہے، رکوع سجدہ نظر و نیاز کا حقدار اللہ ہے۔ کوئی نبی ولی بزرگ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ اس میں کون سی گستاخی کی بات؟ اور پھر ہم رسول کا حق کسی کو نہیں دیتے۔ امام کی دینی خدمات اپنی جگہ پہ، بزرگوں کی دینی خدمات اپنی جگہ پہ، اولیاء اللہ کا دینی کام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی نبی کی نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا مطاع سمجھ لیں اور ان کی اتباع اور فرما برداری کر دیں، چاہے حدیث رسول ہی کیوں نہ آئے۔ یہ نہ اماموں نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام مالک کا قول ہے، ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے اور قبول ہو سکتی ہے، صرف روضہ رسول میں مدفون شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جن کی بات صرف قبول ہو سکتی ہے، رد نہیں ہو سکتی، رد نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے عظیم قول ہے، بڑے عظیم قول ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو لوگوں نے کہا کیا آپ کا عمل بھی اسی حدیث پر ہے؟ آپ کا فتویٰ بھی اسی حدیث پر ہے؟ اللہ اکبر! امام شافعی غضبناک ہو گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ تم نے یہ کیا سوال کیا؟ اور ظالم، میں تجھے کسی شراب خانے سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں، کسی یہودیوں اور عیسائیوں کے گرجا گھروں اور عبادت خانوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوں کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ یہ جو حدیث رسول میں نے بیان کی ہے میرا فتویٰ اور عمل بھی اس پر ہے کہ نہیں؟ ایک مومن اور مسلمان حدیث رسول پہ نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ کتنا جلال میں آ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ، اور بہت غصے کا اظہار کیا کہ میرے بارے میں سوچ کیسے لیا تم؟ اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو علی شفا ہلاکت، جو حدیث رسول کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، بربادی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ تو رسول اللہ کا حق کیوں کسی کو دیتے ہو؟ ہم رسول اللہ کے حق کے بھی چوکیدار ہیں الحمدللہ، محافظ ہیں الحمدللہ، اور محمد الرسول اللہ کے حق کے بھی چوکیدار ہیں اور محافظ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آج اللہ کی توحید زندہ ہے، یہ ہم اہل الحدیث کی محنت ہے۔ آج رسول اللہ کا مقام اور حق زندہ ہے، رسول کی اطاعت اور اتباع کی باتیں زندہ ہیں، یہ ہم اہل الحدیث کی خدمات، وگرنہ مسلمان تو بہک چکے تھے اور گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، شرک اور بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہم پر بلا وجہ یہ جھوٹا الزام مت لگایا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایمان تو ایمان کو شریعت کی روح سے سمجھو، مرضی کا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ یوم آخرت پر ایمان ہو، یوم آخرت، اور پھر یہ جو کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، یہ ٹھہر کے سوچو یہ اللہ نے کتابیں کیوں بھیجی؟
رسول کیوں بھیجے؟ کتابیں بھیجی اللہ نے، رسول بھیجے اللہ نے ہر دور میں، اور آخری کتاب قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا انسانیت پر فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ کتنا ہمارا ارحم الراحمین ہے، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا کر دیا، آخری رسول بھی بھیج دیا، قرآن بھی بھیج دیا، قرآن کو محفوظ کر دیا، اور اپنے پیارے نبی کی حدیث اور سنت کے ایک ایک حرف کو، عمل کو، بات کو بھی محفوظ کر دیا، بخاری اور مسلم کی صورت میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی صورت میں پورا دین محفوظ کر دیا۔ تو پھر یہ اللہ کا فضل اور احسان ہو چکا، اب اس قرآن کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، تھام لو، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، قیامت قائم ہوگی، یہ سارے مردے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، پھر کوئی جنت میں کوئی جہنم میں، یہ سارا یوم آخرت ہے، اس پر ایمان۔ اور یہ بھی ایمان ہو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ مجھ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے آنا، عمل کر کے جنت حاصل کر کے آنا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آؤں، کیونکہ اس دن مالک اللہ ہے۔ انبیاء پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہم نے خود حساب دینا ہے۔ حساب شروع کرنے کی سفارش لے کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے آج اپنی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے نہیں نہیں مجھے آج اپنی فکر ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں آج مجھے اپنی فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں آج مجھے اپنی فکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ مقام اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے پاس جاؤ، آج یہ عزت اور شرف ان کو ملنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن اللہ کے معاملات میں مداخلت کریں گے؟ بلکہ حدیث میں ہے آپ سجدے میں گر جائیں، ہے نا، سب یہ حدیث جانتے ہیں، آپ سجدے میں گر جائیں گے، طویل ترین سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ بھی اپنے پیغمبر کو اس دن محامد اور تعریفیں القاء کرے گا، اور طویل سجدے اور لمبی حمد و ثنا کے بعد پتہ نہیں کب جا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سبحان اللہ، مانگیے کیا مانگنے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول منگتا بن کے جائیں، سوالی بن کے جائیں گے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، سفارش کیجئے کیا سفارش کرنے آئے۔ پھر اللہ کے رسول عرض کریں گے یا اللہ یہ لوگ منتظر ہیں، ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو پھر چلی کس کی؟ زور چلا کسی کا؟ کسی کا زور نہیں چلے گا۔ یہ جھوٹی امیدیں آج لوگوں نے دلوں میں پالی ہوئی ہیں اور ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں کہ بزرگ اور مرشد اور پیر بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، بس ان کا دامن پکڑے رہو، انہی کا دامن پکڑ کے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ دامن پکڑو، علماء نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، لیکن نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ، دین پر عمل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ عمل کچھ نہیں ہے، بس نسبتیں کر لو، بس کسی کے نام کی یعنی لٹیں بنا لو، کسی کے نام کے دھاگے باندھ لو، اور کسی قبر سے اور مرشد سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے بیعت یافتہ ہو جاؤ، اور سالانہ اور ماہانہ نذرانے دو، حاضریاں دو، بس نجات کے لیے یہی کافی ہے؟ نہیں، نیک لوگوں سے وابستگی اچھی چیز ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا اچھی چیز ہے، لیکن پہلے یہ ہو کہ واقعتاً نیک ہو، نیک ہوا جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ جڑو، ان کی اتنا نیک بنو، ان کی اتنا صالح بنو،
جو کمی کوتاہی ہوگی وہ معاف ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے، یہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اللہ۔ اس دن اللہ کے معاملات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اللہ کے اکیلے کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ایمان بالیوم الآخرت ہے۔ آج مانتے ہیں، لیکن مانتے کیسے ہیں کہ وہ بزرگ اور پیر اور فقیر چھڑا لیں گے، بچا لیں گے اور ہمیں بس جنت میں داخل کر دیں۔ اسی طرح تقدیر اللہ کے فیصلے، اللہ کا علم، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اس دنیا پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس کو مان لو۔ جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے، اس کو مان لو اور تسلیم کر لو، شک و شبہ نہ کرو۔ اگر جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کا علم اللہ کی طرف ہو، یہ ایمان ہے۔ یہ میں نے 2 صورتیں بتا دی ایمان کی۔ مزید ایمان یہ ہے مختصر ترین کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت کو مانو، الوہیت کو مانو، اسماء و صفات کو مانو، ایسا مانو جو شرک سے بالکل پاک ہو۔ آج ایمان کے حوالے سے سب سے بڑی خرابی جو مسلمانوں میں ہے، عام مسلمانوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں الہاد ہے، زندیقیت ہے، منافقت ہے، کفر ہے، لیکن عام سیدھا سادہ مسلمان، بلکہ نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنے والے لوگوں میں جو خرابی ہے ایمان کے بارے میں، وہ شرک کی خرابی۔ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، آل رسول کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اللہ کا شریک۔ سچ کہا تھا کسی دور میں علامہ حالی نے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ باہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان اس سے جائے۔ جو مرضیاں کرتے ہو، رسول کو رب بنا دیا، اماموں کو نبی بنا دیا، بزرگوں نے اللہ کی صفات مان لی، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے قبروں کے آگے جھک رہے ہیں، جو مرضیاں کرتے رہیں اور ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ قرآن پر ایمان سب کا ہے، محبت سب کو ہے، پڑھتے ہو، ماہ رمضان میں اس کو سنتے ہو، ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے، تراویح میں کبھی زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ، سب کچھ سمجھ آ جائے گا، حق بھی سمجھ آ جائے گا، سیدھا راہ بھی سمجھ آ جائے گی، اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، فکر آخرت بھی پیدا ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا اگر زندگی میں ایک بار غیر جانب دور ہوگا، تعصب سے، مسلکی تعصب سے ہٹ کر قرآن مجید کو پڑھ لو، توحید بھی سمجھ آ جائے گی، رسالت بھی سمجھ آ جائے گا، انبیاء اولیاء بزرگوں کا حق بھی سمجھ آ جائے گا، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یہ نور ہے، روشنی دکھاتی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو ایمان اپنے اندر صحیح معنوں میں پیدا کرو، ایمان توحید والا ایمان جس میں شرک کی ذرا سی ملاوٹ نہ ہو، جو حق اللہ کا ہے بس وہ اللہ کا ہے، وہ کسی نبی ولی بزرگ کا نہیں، اور جو حق نبی کا ہے وہ کسی صحابی کا، کسی مرشد کا، آل رسول میں سے کسی کا وہ حق نہیں ہے، وہ حق کسی کو نہ دے۔ اتنی سی بات ہے، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کوئی اللہ کا شریک کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے اس حق کو دوسروں کو بیانہ کر دیتا ہے، تو ایمان خراب ہو کے رہے گی۔ تو پہلے ایمان، پہلے صراط مستقیم پر چلنے سے پہلے پورا طرح ایمان، پختگی، مضبوطی، ہدایت، تقوی پر قائم ہو جاؤ، پھر اس راہ پہ چلو۔ اگر پہلے سے ایمان ہے تو چلو اس راہ پہ، پہلے سے ایمان کی سمجھ معرفت نہیں ہے تو آؤ پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو اپنے سابقہ کفر اور شرک، بدعات اور خرافات کی اور گناہوں کی اور بدعملی کی۔ پھر جب معاملہ صحیح ہو جائے، ایمان پر قائم ہو جاؤ، توحید پر قائم ہو جاؤ، صراط مستقیم پر قائم ہو جاؤ، شرک سے، کفر سے، بدعات سے پاک ہو جاؤ، اب اس راہ پہ چلو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں
بخششیں، رحمتیں وہ تمہارا استقبال کرتی ہیں، پھر بلند درجات ہیں، پھر دوڑ لگاؤ، جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دو، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، طاقت سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو دینے کے لیے بہت ہے، تم خام خواہ تھک جاؤ گے، اللہ نہیں اکتائے گا اجر دینے کے لیے، تم اکتا جاؤ گے عمل سے، ہاتھ تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے، تو اللہ کے پاس پھر دینے کے لیے بہت ہے۔ تو ماہ رمضان یہ عمل کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اپنی تربیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن پڑھ کے، قرآن کی تلاوت سن کے اپنے عقیدے کی، منہج کی، فکر کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اصلاح کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے۔ لیکن اس کے لیے ان سارے خطوط جس کی طرح میں نے نشاندہی کی ہے، ان کو اپنانا پڑے گا اور اس کی روشنی میں اپنے لاہ عمل کو نئے سرے سے مرتب کرنا پڑے گا۔ بس جس طرح منہ آئے سنی سنائی باتوں پر چل پڑنا، دیکھا دیکھی کی باتوں پر چل پڑنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا میری امت میں بہت فرقے ہوں گے، اللہ کے رسول نے بتایا بہت گمراہی ہوگی، اللہ کے رسول نے بتایا جہالتیں ہوں گی، اللہ کے رسول نے بتایا شرک ہوگا، تو پھر ان سارے فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔